بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور ان کی جانب سے آج مچلکے کیوں نہیں جمع کروائے گئے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 مئی میں کور کمانڈر حملہ ہاؤس کیس میں پہلی ضمانت پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن اسمبلی کی آج منظور ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو کا معاملہ تھا اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز الہی کو جو دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے ایک اینٹی کرپشن کا کیس تھا جس میں ان کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا۔ نیچے جو عدالت تھی اینٹی کرپشن کی مجسٹریٹ کی، انہوں نے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب معاملہ سیشن عدالت میں اینٹی کرپشن کی عدالت میں گیا، وہاں پر معطل ہو گیا فیصلہ اور انہوں نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اب وہ اس کیس کے اندر ریمانڈ ختم ہو گیا، ریمانڈ ختم ہونے کے بعد اس کیس میں ضمانتیں ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود ابھی جو اس ریمانڈ کا معاملہ ہے وہ عدالت میں جسٹس سلطان تنویر احمد کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ پرویز الہی کی درخواست پر اینٹی کرپشن حکام اور دیگر پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ دیا، اور درخواست میں کہا گیا کہ اینٹی کرپشن عدالت نے مجسٹریٹ کے فیصلے کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر سیشن عدالت نے جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سیشن عدالت نے جسمانی ریمانڈ دینے کا غیر قانونی فیصلہ دیا، لاہور ہائی کورٹ جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کو معطل کرنے کے حکم میں توسیع کر دی اور سوموار والے دن کے لیے جو کیس کا فیصلہ ہے وہ سنانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ سوموار والے دن اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم کیس تھا جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کی عدالت میں، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر پاکستان تحریک انصاف کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت میں بابر اعوان اور سردار عبدالرزاق پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ریکارڈ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ اس پر عدالت نے ریمارکس کیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، عدالت شروع ہو گئی اور ریکارڈ نہیں پہنچا، آپ دلائل کا آغاز کریں۔ بابر اعوان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پرویز الہی سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ بابر اعوان نے پرویز الہی کی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ صدر پی ٹی آئی ایک مشہور سیاستدان ہے اور ان کی گرفتاری شک کی بنیاد پر ڈالی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں شریک تمام ملزمان کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ ان کے دلائل مکمل ہونے پر سردار عبدالرزاق نے دلائل کا آغاز کیا اور مختلف عدالتی فیصلوں کی کاپیاں فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے درج ہونے کے 6 ماہ بعد پرویز الہی کا نام شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں نامزد ملزمان اسد عمر اور اس کے علاوہ جو عمران خان ہیں اور باقی ان کی ضمانتیں منظور کی جا چکی ہیں، تو پرویز الہی کی ضمانت بھی منظور کی جائے۔ جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ ایف آئی آر جن دفعات کے تحت درج کی گئی ہے وہ ناقابل ضمانت ہیں۔ مخبر کی اطلاع پر پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے 20,000 مچلکوں کے عوض ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ پرویز الہی کی گرفتاری سے روکنے کے لیے اور مزید مقدمات میں جو گرفتاری تھی اس سے روکنے کے لیے اور ان کے خلاف کون سے مقدمات درج ہیں، اس سے متعلق جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا جس دن طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو فیصلہ تھا جس میں 3 ایم پی او کے تحت ان کو رہا کیا گیا تھا، اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس فیصلے میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی سردار عبدالرزاق نے۔ اس دن ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس اب صرف ایک ہی ریلیف ہے کہ ایک درخواست دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہا جائے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، جیسے شیخ رشید کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے دیا تھا، تو اسی طرح کی یہ درخواست دائر کریں اور اس میں باقی مقدمات میں گرفتاری سے رکوانے کی استدعا کریں، یہ ریلیف لیں۔ اب آج ضمانت ہو گئی، ضمانت ہونے کے باوجود ان کو اس وجہ سے ان کے مچلکے نہیں جمع کروائے گئے چونکہ وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی کاپیز بھی ساتھ لگائی گئی ہیں۔
اور ساتھ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، جیسے جو ان کا کیس تھا ایمان مزاری کا، اس فیصلے کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے اور درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اوپر سوموار والے دن سماعت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی کی جو سوموار تک سماعت، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سوموار والے دن کو فیصلہ دے سکتی ہے، اس وجہ سے آج مچلکے جمع نہیں کروائے گئے، کل مچلکے جمع کروائے جائیں گے اور سوموار والے دن روپ کار جمع کروائی جائے گی، اور ان کی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تو ان کو رہائی کا حکم مل جائے گا، ریلیف نہ ملا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اسلام آباد سے رہا ہوئے تو کوئی اور بلوچستان پالیس آ جائے گی، کوئی کراچی کی پالیس آ جائے گی۔ تسلسل ہے، پالیسی کا تسلسل ہے جو پچھلے 16 ماہ سے، اور آج تو ویسے بھی حسن فواد نے اٹھا لیا ہے، حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ وہی ٹیم ہے جو نواز شریف کی ٹیم ہے جس طریقے سے وہ پہلے کارروائی کرتے رہے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یا پرویز الہی کے وکلاء نے مچلکے جمع نہیں کروائے، اور ان کا مقصد یہ ہے مچلکے جمع نہ کروانے کا کہ ہر صورت پرویز الہی کو ریلیف دلوایا جائے، اور ابھی عدالت میں مچلکے جمع کروا کے ان کو، چونکہ اگر ابھی وہ رہا ہو جائیں گے تو ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا مقصد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے اور پھر مچلکے جمع کروائے جائیں۔ جیل حکام کو عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کا حکم دیا تھا ابو الحسنات ذوالقرنین نے، اور وہ انہوں نے گفتگو نہیں کروائی تھی، فون پر بات نہیں کروائی تھی، جس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ آج اس توہین عدالت میں اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے توہین عدالت کیس میں اپنا جواب جمع کروایا، جس میں موقف اپنایا کہ جے رولز اجازت نہیں دیتے، اس لیے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے۔ جے رولز 1978 میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو ملزم کی بیرون ملک ٹیلی فون گفتگو کی اجازت دے۔ آئی جی جیل خانہ جات کے 6 دسمبر 2022 کے خط کے مطابق سیکریٹ ایکٹ ملزمان کو پی سی او کی سہولت نہیں دی جا سکتی، قانون پر عمل کیا عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور انہوں نے عدالت نے کیس کی سماعت سوموار تک ملتوی کر دی، اور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اٹک جیل انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ وہ اٹک جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہوئی ہے، جو 18 ستمبر کو سماعت ہونی ہے۔ سائفر کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے جو ان کو 30 اگست کو کرنا چاہیے تھا، جب 29 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ریلیف ملا تھا، اور 30 اگست کا جو ہے وہ 29 اگست کو توشہ خانہ کا جو فوجداری ان کے خلاف استغاثہ تھا اس میں سزا معطل ہوئی تھی، تو ساتھ ان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جج صاحب نے 16 اگست کو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہوا ہے، اور 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو چاہیے تھا کہ یہ 30 اگست کو ہی کویشمنٹ آف ایف آئی آر فائل کرتے، انہوں نے کویشمنٹ آف ایف آئی آر فائل نہیں کی، ضمانت دائر کر کے ساتھ کویشمنٹ کی اپلیکیشن چلی جاتی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عماد یوسف ان کو ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، بغاوت کے مقدمے میں سے ان کا نام نکالا گیا ہے۔ اب آ کے لطیف کھوسہ صاحب کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، درخواست جو بھی ہو جانی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے، انہوں نے سماعت کی، جو عمران خان کی سائفر کیس کے اخراج کی درخواست تھی اس پر اعتراضات دور کر دیے، اور فریقین کو ایف آئی اے کو نوٹس لگا دیے، اور عامر فاروق نے رجسٹرار آفس کو کہا کہ وہ درخواست پر ڈائری نمبر لگائے، اور عدالت نے جو 19 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے فریقین کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اگر اس میں بھلے فیصلہ کر دے، میں کہتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب نہ کریں منظور، فیصلہ کر دیں، یہی بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر فیصلہ کر دیا گیا، اور اگر یہ جو کیس ہے اس میں سزا جو ایف آئی آر ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، جو خارج ہونا بنتی ہے، جس میں کوئی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا قریب کوئی ایسا کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ معاملہ اگر عامر فاروق صاحب نے اس کو خارج کر دیا تو یہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں جو بھی بینچ ہوگا الٹیمیٹ ان کو یہ خارج کرنا پڑے گا، چونکہ اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ کور کمانڈر حملہ اس کیس میں یہ پہلا کیس تھا جس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اور یہ اعجاز بھٹر صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور وہ محفوظ کر گئے تھے جنہوں نے اب آ کے اپنے ٹرانسفر کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ سابق ایم این اے ہیں روبینہ جمیل، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے
تحریری فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق میڈیکل گراؤنڈ پر روبینہ جمیل کے ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزمہ خالی ہاتھ تھی، صرف سیاسی نعرہ بازی کی گئی تھی۔ ملزمہ روبینہ جمیل کی 1 لاکھ مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ ضمانت منظور ہونے کے باوجود روبینہ جمیل کی رہائی تو ممکن نہ ہوئی، لیکن جناح ہاؤس حملہ کیس میں یہ پہلا جو کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس ہے اس میں پہلی ضمانت ہے بعد از گرفتاری جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کی ہوئی ہے۔ اس میں پولیس نے مزید دفعات کا اضافہ کر چکی ہے اور جو نئی دفعات کے تحت نئی ضمانت کروانی ہوگی، لیکن پہلے جو مقدمات یا اس میں دفعات تھیں اس تمام میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ابھی وہ دوبارہ پہلے ضمانت ہو گئی ہے اور اب نئے جو دفعات ہیں اس کے تحت بھی ضمانت الٹیمیٹلی ہو جانی ہے اور اس میں ان کو ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں، تو سب سے مشکل جو کیس تھا اس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے، تو بقیہ مقدمات میں بھی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ یہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ایک بڑا ریلیف تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کو ملا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔